السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جو کوہرام مچا ہوا ہے عوام میں وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں انتہائی اضافہ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا جا کہ کل اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، یہ تماشا ہے کیوں، یہ اتنا ظلم کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں، یہ گل کیا کھلائے جا رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ کل کی خبر یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 12 روپے 3 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، اور دوسری مصنوعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ اضافہ بڑی تماشا ہے اس میں جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ہم یہ بتانا آپ کو چاہیں کہ دے رہا ہے یہ بازیگر قوم کو دھوکہ کھلا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد کس سے ہے؟ پاکستان کے خود پسند ترین وزیر اعظم سے ہے کہ یہ جو کچھ نیا کر دکھانے کے چکر میں، گول کھلانے کے چکر میں اور کوئی ایسی مہم جوئی کرنے کے چکر میں یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جس کی طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابھی اوگرا کی سفارش یہ تھی کہ وہ 11 روپے کا اضافہ کیا جائے، لیکن یہ وزیر اعظم جو اپنے آپ کو قوم کا ہمدرد کہتا ہے، اس کی تکلیفوں میں شامل کرتا ہے، اس کے لیے لنگر کھولنا چاہتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں 11 روپے کی بجائے 1 روپیہ 3 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے انہوں نے، اور 12 روپے 3 پیسے فی لیٹر کر دیا ہے۔ یہ اور ان کے لحاظ سے تو وہ تو فراغ دل ہے، جو چاہیں کریں، جو طرف تماشا وہ کھڑا کرنا چاہیں کر دیں۔ وزیر اعظم نے جو 1 روپے 86 پیسے جس میں فرق پڑا ہے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بلند ترین سطح تو اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ لیوی کے مد میں 30 روپے فی لیٹر لگنا چاہیے تھا۔ ان کی رحم دلی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے 4 روپے فی لیٹر کے حساب سے بڑھایا ہے۔ اب آپ ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صادق و امین بہت مستند فرمایا ہوا ہے، کورٹ کے ڈکلیئرڈ صادق و امین کی حکومت ہے، وہ کیا جھوٹ بول رہی ہے اور کہاں گل کھلا رہی ہے، وہاں کہاں کھیل کیا ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سن 2001 میں نیا سسٹم یہ بنایا گیا کہ 2001 میں سب سے پہلے اوگرا کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنی سجیشن دے گی کہ کتنے پیٹرول کی قیمت میں بڑھنا چاہیے، اور یہ کہ اس سفارش کو آپ مسترد نہیں کر سکتے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جو سفارش دی جائے وہ کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، پس منظر ہوتا ہے، اس کے کوئی حساب کتاب ہوتے ہیں، تب وہ بنا کے وہ دیتی ہیں۔ کسی کا کوئی اختیار نہیں کہ اس میں کمی بیشی کی جائے۔ آپ جب بھی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اوگرا کی جو ہے وہ حساب کتاب تو بہت اونچا تھا، لیکن یہ وزیر اعظم پاکستان جو قوم کے غم میں گھلے جا رہے ہیں، ان کو نیند نہیں رات کو آتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں کچھ کم کر دیتے ہیں، احسان کے طور پر وہ احسان اس پر ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ لیکن کیا انہوں نے اوگرا کی سفارش کو جو تجویز کہلاتی ہے اس کو مسترد کر دیا، اور کیسے کیا؟ جب تو یہ تو حکومت کا حق ہی نہیں ہے، اور یہ تاثر دینا کتنا غلط ہے۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی بات ڈھنگ کی کرنا چاہیں، سے سوالات لینا چاہیں، تو یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت برباد کر گئی، تو تم نے کون سی اس کو آباد کرنے کے لیے کام کر دکھایا جو 3.5 سال 4 سال تمہیں ملے؟ اس میں کوئی تم نے ڈھنگ کا کام کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں کہ IMF کے ہم تجویز نہیں مانیں گے، ہم جو ہے وہ ساری تجویزیں آپ مان چکے ہیں، اس سے زیادہ کر چکے ہیں۔ جب اس نے منظوری دی IMF نے، اس سے پہلے تو یہ سب کچھ آپ دے چکے ہیں، جتنا اس نے نہیں مانگا تھا وہ بھی دے چکے ہیں۔ جھوٹ مت بولیں، خدا کے لیے جھوٹ نہ بولیں، یہ جھوٹ آڑے آتا ہے، یہ انسان جو تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ کہ قوم کیا کہتی ہے، حیران ہوں دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، یہ حالت ہو گئی ہے، یہ حالت ہو گئی، اندر سے آدمی جو ہے خون کے آنسو بہا رہا ہے، لیکن یہاں ان کی شدت نہیں جاتی، اور اس بات پر یہ فخر کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے جو ہے سینٹ میں شکست دے دی، 1 ووٹ سے شکست دے دی، بڑی جسے کہتے ہیں مینج شکست دے دی ہے، اس پہ ادھر ہی ساری توجہ ہے، ہم پہ کیا توجہ ہے۔ اور جس طرح کے IMF کے آپ نے سفارشات مانی ہیں،
اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ روک سکیں گے؟ یہ جو 30 روپے کی آپ بات کرتے ہیں کہ لیوی ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، یہ لگے گا، وقت کے ساتھ ساتھ لگے گا۔ اب بھی 4 روپے لگائے گئے ہیں، اس سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں۔ 30 روپے اگر یہ شامل کر دیں اس سال کے آخر تک تو پیٹرول تو کہاں پہنچ جائے گا؟ یہ 200 روپے فی لیٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں غریب چیخ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو موٹر سائیکلیں زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کی خریداری فروخت زیادہ ہو گئی ہے، ملک ترقی کر رہا ہے۔ ارے بھائی، یہ جو چھوٹی چھوٹی گاڑی والے ہیں انہوں نے گاڑی بیچ کے یہ موٹر سائیکل لے لی ہے، آپ وہ سائیکل پہ آ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ سائیکلیں بہت بک رہی ہیں۔ تو غریب کے پاس پیسہ ہے، یہ کس کو بناتے ہیں؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ریکارڈ پر کچھ نہیں ہے۔ یہ قافلہ جو آپ کا ہے، یہ کیوں لوٹ رہا ہے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ وزیر اعظم دیں گے۔ ہر وقت تقریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وزیر اعظم۔ کون سا دن خالی ہے کوئی موٹیویشنل اسپیکر بنے ہوئے نہیں جاتے ہیں کہ باتوں سے دل بہلایا جا سکتا ہے، پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اور یہ جو تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، صاف اخبار میں خبر ہے، یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، یہ ہمارا تجزیہ نہیں ہے، کہ پیٹرولیم کی جو قیمتیں اوگرا کی تجویز سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ تجویز کا کیا فائدہ جس کو جو ہے اس کو وائلیٹ کر کے، اس کو ریون کر کے آپ اضافہ کر دیں، اور ہر دفعہ جب آپ اضافہ کرتے ہیں تو یہ احسان بھی رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو جو ہے بندوق کی گولی بہت سخت تھی، ہم نے تو آپ کو زبانی گولی دیکھ دا کے جو ہے کام چلا لیا ہے، اور ہم تو آپ کے مہربان ہیں، قدردان ہیں، ہم تو عوام کے لیے۔ اور آپ کہتے ہیں خوش فہمی دیکھیں، آپ کی خوش پرستی دیکھیں، آپ کی خود پرستی، خود پسندی کی حکومت نہیں ہے، یہ اپنی پرستش خود کرتی رہتی ہے، اپنی تعریفیں خود کرتی رہتی ہے۔ اب اس سے دیکھیں کہ یہ کارکردگی، لوگوں پہ یہ احسان، یہ آٹا جو ہے کہاں پہنچ رہا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو آئندہ 5 سال کے لیے بھی قہر بن کے آپ پہ نازل ہوں گے۔ یہ تو قہر بن نہیں ہوا نا، کہ آج جو آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ دھمکی دے رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں ہمیں کہ آئندہ بھی آپ جیتیں گے، آپ کی فتح ہے، لوگ آپ کو کامیاب۔ سارے سروے آپ مانتے نہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آئے اور دنیا اس کو مانتی ہے، آپ اس کو نہیں مانتے ہیں کہ جرائم بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں، اور کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری تباہی اور بربادی کے سامان پر کم سے کم آپ جشن تو نہ منائیں، اور یہ تاثر تو نہ دیں کہ آپ بہت خوبیوں سے یہ حکومت چلا رہے ہیں، کہ احساس کی آپ لیں، سوچ لیں، اور کوئی فکر آخر میں آپ تاریخ کے کون سی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں؟ اگر آپ حکومت جیت جاتے ہیں، اگر کوئی کچھ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایسی کامیابی کس کام کی جس میں لوگوں کو ناکامی ہے، آپ کے عوام کو ناکامی، جس کی وجہ سے آپ اقتدار میں ہیں، اور اقتدار کی جو چکی میں آپ پیس رہے ہیں، انہی کو جو ہے آپ کہیں نہ کہیں سہارا نہیں دے رہے ہیں۔ یہی آج کا غم تھا، یہی آج کا دکھ تھا، یہی جو ہے فکر مندی ہے جس کو بیان کیا گیا ہے، یہی عوامی جذبات ہے، یہ ہمارا تجزیہ نہیں ہے۔ حقائق پر مبنی اس میں ایک رپورٹ موجود ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر بہت ساری تبدیلی آتی ہے، پھر عوام کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پھر ہمارا ملک جو ہے برباد ہوتا ہے، اس کشمکش میں پستا ہے۔ خیر کی راہ لیں، کچھ خبر لیں، اور یہ جھوٹ اور ادھر ادھر کی مینوفیکچرنگ اور مینوپلیٹ باتیں آپ نہ کریں۔ اپنے میزبان جہانگیر سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔